وہ مضبوط تر ہوتی چلی گئی۔ یہ کہاں سے جا کے ہم اس کا سرا پکڑ سکتے ہیں کہ ہم نے طے کر لیا کہ اب ہم سیکورٹی اسٹیٹ ہی رہیں گے؟ آپ سمجھ لیجئے کہ مارشل لا ہی ہے، بس کبھی کبھی اس کا چہرہ بدل جاتا ہے۔ میں اس کا آپ کو ایک جواب دے سکتا ہوں کیا؟ تو عام لوگوں کی طرف تو کبھی جناح صاحب نے دیکھا بھی نہیں۔ فوجیوں سے بھی یہ کہا کوئٹہ میں کہ سویلین حکومت کے تابع ہونا چاہیے، یہ بھی کہا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ پاکستان جس کو مارز وجود میں آئے تقریباً 80 برس یعنی 8 دہائیاں بیت چکی ہیں، اور ایسے بہت سارے ممالک جو پاکستان سے بالکل چند برس پہلے یا پاکستان بننے کے چند برس بعد آزاد ریاست کے طور پہ سامنے آئے، وہ آج پاکستان سے انسانی ترقی میں، فلاحی ریاست میں، تعلیم میں، صحت میں، انصاف میں، روزمرہ کی جو ریاست کی ذمہ داریاں ہیں انسانی فلاح کے لیے، ان میں کوسوں آگے نکل چکے ہیں۔ لیکن پاکستان آج بھی ایک سیکیورٹی سٹیٹ ہے۔ پاکستان میں ایک ہی بیانیہ ہے، اور وہ ہے کہ پاکستان کا دفاع مضبوط ہونا چاہیے، پاکستان کی سرحدیں مضبوط ہونی چاہیے، جغرافیائی سرحدیں۔ انسان ان سرحدوں میں کہیں اہمیت نہیں رکھتا، اور کبھی پاکستان کو افغانستان کے ساتھ مسئلہ، کبھی بھارت کے ساتھ مسئلہ، کبھی پاکستان کے اندر داخلی جو ہم نے ایک جنگ چھیڑ رکھی ہے، کہیں بلوچستان میں، کہیں خیبر پختونخوا میں، اب آزاد کشمیر میں بھی شروع ہو چکی ہے۔ تو پاکستان جسے ایک فلاحی ریاست، اسلامی جمہوریہ پاکستان جس کو ایک فلاحی ریاست ہونی چاہیے تھی، وہ ایک سیکیورٹی سٹیٹ بن کے رہ گیا۔ ہمارے ساتھ موجود ہے پاکستان کا انتہائی معتبر نام، سائنٹسٹ بھی ہیں، دانشور بھی ہیں، جناب ڈاکٹر پرویز خود بھائی صاحب۔ بہت بہت شکریہ آپ کا ڈاکٹر صاحب۔ سر، پاکستان بننے کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ جو سویلینز انسٹیٹیوشنز ہیں، پارلیمنٹ، خیر پارلیمنٹ تو بن ہی نہ سکی 23 سال تک، آ، اور پاکستان کے جو 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 پولیٹیکل کلاس ہے وہ دب گئی، اور بیوروکریسی اور پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ وہ مضبوط تر ہوتی چلی گئی۔ یہ کہاں سے جا کے ہم اس کا سرا پکڑ سکتے ہیں کہ ہم نے طے کر لیا کہ اب ہم سیکورٹی اسٹیٹ ہی رہیں گے؟ تو سرا شروع سے پکڑتے ہیں، سن 47 سے یا اس سے پہلے بھی۔ جناح صاحب نے کبھی یہ نہیں کہا کہ پاکستان ایک سوشلسٹ ملک بنے گا، نہ انہوں نے کبھی زمینداروں کو سے الگ ہونے کی کبھی کوشش کی، بلکہ مسلم لیگ کے ارکان سارے بڑے زمیندار اور جو چودھری اور خان اور جو اس زمانے کے طاقتور لوگ تھے، یہ ارکان مسلم لیگ میں تھے، بلکہ اس کی ریڑھ کی ہڈی تھے۔ تو جب کبھی یہ بات آتی کہ پاکستان کو کیا ایک سوشلسٹ ملک بننا چاہیے، تو وہ بہت سختی سے اس کو مسترد کرتے، اور ان کی تمام دوستیاں، یاریاں ایسے لوگوں کے ساتھ تھی جو اس زمانے میں بڑے طاقتور لوگ تھے۔ تو عام لوگوں کی طرف تو کبھی جناح صاحب نے دیکھا بھی نہیں۔ ہاں، کبھی تقریروں میں کہہ دیا ہوگا، لیکن وہ نہرو کی طرح نہیں تھے۔ نہرو نے شروع دن سے کہا تھا کہ ہندوستان ایک سیکولر اور سوشلسٹ ملک بنے گا۔ تو چلیے آگے چلتے ہیں۔ جو ہی پاکستان بنا تو اس کے بعد یہ چھینا جھپٹی شروع ہو گئی۔ جو ہندو یہاں سے بھاگے، ان کی زمینوں پر قبضہ کیا بڑے لوگوں نے، ممروٹ جیسے لوگوں نے، اور وہ جو اس طاق میں بیٹھے تھے کہ ہندو کب یہاں سے بھاگے گا، ہم جا کر اس کی زمین پر جھپٹا ماریں گے، اور شروع کے جو سال ہیں اسی میں گزرے۔ پھر جناح صاحب کی وفات ہوئی تو پھر مسلم لیگ، جس کی کوئی سوچ نہیں تھی ماں سوا یہ کہ ہم ہندوؤں کو یہاں سے بھگائیں گے، اور کوئی سوچ نہیں تھی، اور جناح صاحب نے کبھی کوئی پاکستان کے لیے کوئی منشور بھی نہیں پیش کیا تھا، کوئی آئین نہیں پیش کیا تھا، اور جب وہ حیات بھی تھے تو زرعی اصلاحات کی انہوں نے ایک دفعہ بھی بات نہیں کی۔ ہاں، ایک ہاری کمیشن بنا تھا، اور یہ میرا خیال ہے ان کی وفات سے کچھ ہفتے پہلے
लेकिन वो बेअसर था, फाल नहीं था। चुनाचे जब पाकिस्तान जो जब 2-3 साल गुजरे और ये। यहाँ यहाँ अगर आप इजाजत दें तो मैं इस जगह पे एक ज़मीनी सवाल करके फिर जैसे जैसे आप आगे बढ़ रहे हैं, जो कायद के हवाले से आपने कहा, एक तो पाकिस्तान की आइन साज असम्बली बनी जिसका काम था आइन बनाना। वो नहीं बना सकी, लेकिन असम्बली तो आइन साज ही थी। इसके अलावा जो आपने कहा कि कायद ने कोई मंशूर पेश नहीं किया, लेकिन उनकी जो मुख्तलिफ स्पीचेस मिलती हैं उसमें वो जो पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट को मैसेज दे रहे हैं, जो वो सिविल सर्वेंट्स को उन्होंने 1948 में पिशावर में खिताब करते हुए उनको कहा कि आपको किस किस्म का सिविल सर्वेंट होना चाहिए। तो बहुत सारे फिर मजहबी आज़ादियों के हवाले से बात की, तो एक एक उन्होंने होलिस्टिक किस्म की अप्रोच तो एक फाउंडिंग फादर के तौर पे दी ना। बहुत अच्छा कहा आपने। फौजियों से भी ये कहा कोयटा में कि सिविलियन हुकूमत के ताबे होना चाहिए, ये भी कहा। लेकिन क्या ये तकरीरों के अलावा कहीं इसकी कोई तहरीरी शक्ल भी मिलती है? बाजियां तो एक तरफ होती हैं, तकरीर आप बवक्त ज़रूरत करते हैं, और ये देखते हुए कि किससे आप मुखातिब हैं। लेकिन मेरा सवाल ये है कि कोई उसकी तहरीरी शक्ल कभी सामने आई है? और उसका जवाब तो आप जानते हैं। अगर ऐसा कोई दस्तावेज होता जिस पर उनका दस्तखत होता, तो फिर हम ये कह सकते कि ये कायदे आजम का विजन था, उनका उनकी सोच थी। मगर कभी ये कहना और कभी वो कहना। अब मिसाल के तौर पर उन्होंने 11 अगस्त 1947 को बड़ी एक जोरदार तकरीर की थी, जिसमें उन्होंने कहा कि यू कैन गो टू योर टेम्पल्स, यू कैन गो टू योर हम्म। मॉस्क, दिस हैज नथिंग टू डू विद द बिजनेस ऑफ द स्टेट। बहुत खूब। उसके कुछ ही वक्त बाद, कुछ 3 महीने बाद, सिंध मदरसा में उन्होंने तकरीर की कि ये शरई निज़ाम में क्या बुराई है, हो जाए पाकिस्तान में, आखिर इस्लाम में हर चीज का जवाब है। तो फिर इसमें मुझे तो तजाद लगता है कि आप एक तरफ ये कहते हैं कि इधर रियासत और मजहब को एक दूसरे से बिल्कुल जुदा होना चाहिए, और दूसरी तरफ आप ये भी कहते हैं कि पाकिस्तान अगर शरई मुल्क बन गया तो क्या मजा आएगा। लिहाजा जब तक कोई तहरीरी शक्ल ना हो। अच्छा, आप जरा ये देखिए कि ये लोग कहते हैं ये बहुत जल्द इंतकाल फरमा गए। हाँ, बहुत जल्द, सही बात है, लेकिन सियासत में उन्होंने कितने साल गुजारे? कोई 25 साल तो गुजारे होंगे, 30 साल। तो उस 30 साल में उन्होंने कभी कुछ लिखा नहीं? क्यों नहीं लिखा? आ, मैं इसका आपको एक जवाब दे सकता हूं क्या? अमेरिका, बखुशी। जी, अमेरिका 4 जुलाई 1776 को डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस होता है, आजाद मुल्क बनता है। अमेरिका का पहला जो जो मीटिंग कन्वीन होती है आइन बनाने के लिए, वो 1787 में, 11 साल के बाद फिलाडेल्फिया में होती है कि आए जी अब हमें कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट करते हैं। तो आप सब कुछ कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 47 में हम बन रहे हैं और साल भर वो बाबा जी जिंदा रहे हैं, और हम एक साल के अंदर वो कितना कुछ करके देके जा सकते थे। चलिए, लेकिन उनके पास बहुत वक्त था ना। हाँ, अगर आपका मुद्दा सिर्फ ये है कि हिंदुस्तान और कि हिंदू और मुस्लिम साथ नहीं रह सकते, उस पर तो बहुत जोरदार तकरीर की उन्होंने, दो कौमी नजरिए की, जिसका लुबे लुबाब ये है कि हम दो मुख्तलिफ अलहदा कौमें हैं जो कभी अमन और शांति के साथ रह नहीं सकते। उनके तौर तरीके अलग, उनके हीरोज अलग, उनका खाना पीना अलग, ये आपस में शादियां नहीं करते। तो इसके लिए तो उनके पास कहने को बहुत कुछ था, लेकिन ये नहीं था कि इधर जमींदारी निजाम खत्म किया जाए। तो सिंध में वो बरकरार रहा, और आज भी खूब जोर शोर के साथ है, पंजाब में भी है, बल्कि पूरे पाकिस्तान में है। तो फ्यूडलिज्म क्यों नहीं खत्म हो सका पाकिस्तान में, जबकि हिंदुस्तान में खत्म हो गया? क्या ये सोच की कमी नहीं थी? तो क्या उसकी वजह यह भी तो हो सकती है ना कि नेहरू और गांधी ने कंटिन्यू किया, वो तो चलते रहे काफी ना अरसे ना, तक। बिल्कुल गलत बात है आपकी, बिल्कुल गलत।
نہرو کے ہوتے ہوئے اس ان کے شروع کے 2 سال کے اندر پنجاب میں زمینداری نظام ختم کر دیا گیا، اور جناح صاحب حیات تھے، انہوں نے ایک قدم بھی اس کی طرف نہیں اٹھایا، کبھی اس کو برا بھی نہیں کہا۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کوئی معجزہ ہوگا کہ یہاں وڈیرے سارے ختم ہو جائیں گے، زمیندار ختم ہو جائیں گے؟ ایسا تو نہیں ہوتا نا۔ لیکن آپ آؤٹ رائٹلی یہ بھی تو نہیں کہہ سکتے کہ قائد نے کوئی خاکہ پیش نہیں کیا۔ میں فار ایگزامپل اگین میں اگر امریکہ کی مثال دوں تو جو امریکہ کے فاؤنڈنگ فادرز تھے، جارج واشنگٹن، جیمز میڈیسن، بینجامن فرینکلن، تھامس جیفرسن، الیگزینڈر ہیملٹن، ان سب لوگوں نے سب کچھ لکھ کے تو نہیں دیا تھا قوم کو کہ ہاں یہ لکھ کے دے کے جا رہے بہت ہیں یہ کچھ ہوا۔ بہت کچھ لکھ کر دیا تھا، ڈیکلریشن آف انڈیپینڈنس 1776 سے پہلے لکھ کر دیا تھا۔ ٹامس جیفرسن جیسے لوگ، انہوں نے کتابیں لکھی، انہوں نے پورے کے پورے منشور لکھے، انہوں نے بتایا کہ امریکہ کو کیوں برطانیہ سے علیحدہ ہونا ہے اور کہ یہ کس طرح کا ملک بننا چاہیے، یہ بھی کہا کہ ادھر غلامی ختم ہونی چاہیے۔ تو لیکن کتنے سال کیا، لگے غلامی ختم اچھا ہونے میں؟ نہ کوئی سال نہیں لگے۔ آپ یہ دیکھیں کہ ان سول کی وار ہوئی تحریریں، 70 بینجامن سال تک۔ فرینکلن، جی جی جی، لیکن آپ ذرا یہ دیکھیں کہ ان کی سوچ تو پہلے سے تھی نا، کہیں کچھ لکھا تھا، کتابیں لکھی تھی، نہرو نے کتابیں لکھی تھی، نہرو نے جیل میں بیٹھ کر کتاب لکھی تھی، حالانکہ ان کے پاس کوئی حوالہ جات نہیں تھے۔ تو چلیے، کچھ لوگ پڑھنے لکھنے کی طرف مائل ہوتے ہیں، کچھ نہیں ہوتے، اس بات کو چھوڑیے۔ لیکن آپ کا شروع میں سوال یہ تھا کہ پاکستان سیکیورٹی سٹیٹ کیوں بنا اور آج بھی کیوں ہے؟ اس لیے کہ جو مسلم لیگ میں بڑے لوگ تھے وہ کوئی پڑھے لکھے نہیں تھے، وہ کوئی انٹلیکچوئلز نہیں تھے، انہوں نے شاید ہی کبھی کسی کتاب کھولی ہو۔ ہاں، وہ پڑھ کے آئے تھے ادھر سے، برطانیہ سے، کیونکہ دے بلانگ ٹو دا رائل کلاس، لیکن ان کو علم سے کوئی دلچسپی نہیں تھی، لہذا ان کو صرف اس بات سے غرض تھی کہ وہ کسی طرح سے زیادہ اثاثے جمع کریں۔ اور یہی ہوا جب یہ دیکھا گیا کہ یہ پوری کلاس تو بالکل کرپٹ ہے، تو اس وقت فوج مضبوط ہونے لگی۔ اس وقت ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پہلا مارشل لا لگا سن 1952 میں نا، لاہور میں، اور وہ کس لیے کہ ادھر فسادات ہوئے، اور ان فسادات کو قادیانیوں روکنے کے لیے، ہاں 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 وہی تھا، ان فسادات کو روکنے کے لیے کسی کی کوئی دلچسپی نہیں تھی، تو اسی لیے فوج اس وقت آ گئی، اور فوج نے کچھ وقت کے لیے ادھر حالات کو سنبھال لیا۔ پھر یہ دیکھا کہ مسلم لیگ تو ٹوٹ پھوٹ گئی، اس لیے کہ اس کا اپنا کوئی نظریہ نہیں تھا۔ اگر مسلم لیگ کا نظریہ یہ ہوتا کہ ہمیں پاکستان کو اس سمت لے جانا ہے یا اس سمت لے جانا ہے، تو کوئی ریڑھ کی ہڈی تو ہوتی۔ لیکن پھر آخر جو اسکندر مرزا اور ایوب خان کا آپس میں ٹکراؤ ہوا، جس کے نتیجے میں سن 58 میں مارشل لا لگا، دوسرا مارشل لا لگا، اس کے بعد سے تو آپ سمجھ لیجئے کہ مارشل لا ہی ہے، بس کبھی کبھی اس کا چہرہ بدل جاتا ہے۔ لیکن جب کوئی ماڈرن انسٹیٹیوشن نہ ہو، جب آپ کے سارے جو بڑے، آپ کی جو پولیٹیکل کلاس اس طرح کی خود غرض ہونے کے علاوہ ان پڑھ ہو، آج بھی ان پڑھ ہے، آج بھی آپ دیکھیں کہ آپ کی اسمبلیوں میں کس طرح کے لوگ بیٹھے ہیں، اور یہ ان کی اولاد ہیں جو پہنچے ہیں اسمبلیوں میں، تو پھر جب فوج کو طاقت کا، اقتدار کا موقع ملتا ہے، تو پھر وہ چھوڑے کیوں؟ اور اسی لیے نہیں چھوڑی۔ ایک سٹڈی ڈاکٹر صاحب، کیس سٹڈی سامنے آئی جو کہ 9th ایشین ایکڈیمک سوسائٹی انٹرنیشنل کانفرنس میں پیش کی گئی پاکستان کے بارے میں، اسٹیٹ آف ہیومن سیکورٹی اینڈ سیکورٹی اسٹیٹ، کیس اسٹڈی آف پاکستان۔ اس میں بہت شاندار بات کی گئی کہ
انسانی فلاح و بہبود پر سرمایہ کاری نہ کرنے کی وجہ سے ملک میں غربت، ناخواندگی اور انتہا پسندی بڑھی، جو خود انٹرنل سیکیورٹی کے لیے خطرہ بن گئی، اور آج ہم دیکھ رہے ہیں بلوچستان سے لے کے پورے ملک میں یہ کنٹریبیوٹنگ فیکٹرز ہیں۔ تو یہ اب کہاں جا کے آپ کو نظر آتا ہے تاریخ میں کہ ہاں ٹھیک ہے، سارا پیسہ آپ دفاع پہ خرچ کرنا شروع کر دیں اور جو ہیومن ڈیولپمنٹ ہے اس کو نظر انداز کر دیں۔ جی، آپ نے جو بتایا، جو اعداد و شمار اس کے اندر ہیں، وہ یہ آپ کو بتاتے ہیں کہ پاکستان میں ایک حکمران طبقہ ہے جو اپنی مال و دولت میں اضافہ روز بروز کیے جا رہا ہے، اور دوسری طرف وہ لوگ ہیں جو بس کسی طرح سے گزر بسر کرتے ہیں، اور پھر ان کے اندر بھی کئی طبقات ہیں۔ آپ یہ دیکھتے ہیں کہ، اور یہ سرکاری اعداد و شمار ہیں، کہ 40% بچے پاکستان میں سٹنٹڈ ہیں، یعنی کہ ان کی نشو و نما ٹھیک طرح سے نہ ہو سکی اس لیے کہ ان کو خوراک میسر نہیں ہوتی۔ اگر آپ کسی اور ملک کے ساتھ موازنہ کریں، ایران، انڈیا، بنگلہ دیش، سری لنکا، تو ہم ہیومن ڈیولپمنٹ کے اعتبار سے سب سے کم درجے پر ہیں، اور اس کی وجہ بالکل ہمارے سامنے ہے۔ آخر آپ نے دیکھا کہ اس بجٹ میں، پچھلے بجٹ میں جو اضافہ ہوا فوج کی تنخواہوں میں، وہ کتنا تھا؟ a lot. Some got 50% increase in salaries. دوسری طرف ادھر ڈیولپمنٹ پروجیکٹس کینسل ہو رہے ہیں، اور تو اور آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ملک کے اندر، ملک کے مختلف حصوں میں ڈیولپمنٹ کی کیا صورتحال ہے۔ اسلام آباد میں تو اب اتنی سڑکیں بنی ہیں، اتنے پل، اتنے انڈر پاسز بنے کہ یہاں تو سبزہ ہی ختم ہو گیا۔ تو ہوں۔ دوسری طرف آپ بلوچستان جا کے دیکھیں تو ادھر ریگستان ہے، اور جہاں ریگستان ہے ادھر بھی فوجی ہیں، ادھر بھی سیکیورٹی کے نام پر ادھر ان کی چھاونیاں پھیلتی چلی جا رہی ہیں۔ گوادر لے لیجئے، کوئٹہ میں، کوئٹہ کی چھاونی اگر آپ دیکھیں تو ایسے لگتا ہے کہ یہ دبئی ہے۔ اس کے ہوں۔ کیا شاندار ہسپتال ہیں، ادھر پارک ہیں، ادھر اسکول ہیں، اندر یونیورسٹی ہے، اور تو اور ادھر ایک چھاونی کے اندر ایک ہوائی اڈا ہے۔ آپ ذرا ہوں۔ باہر نکلیں، دیکھیں کہ علمدار روڈ اور جو باقی نارمل کوئٹہ ہے وہ کیا ہے، اس کی شکل و صورت کیا ہے، اور یہ دبئی والی جگہ کیا ہے، تو آپ کو نہیں لگے گا کہ ایک ہی ملک ہے۔ ہوں۔ ایک ہم نے اپنے لیے کچھ ایکسٹرنل تھریٹس پیدا کر رکھے ہیں، جیسے کہ بھارت ہے، افغانستان ہے۔ پھر کچھ انٹرنل تھریٹس ہم نے پیدا کر رکھے ہیں۔ اب یہ جو انٹرنل تھریٹس ہیں، چلیں ایکسٹرنلی تو آپ نہیں کچھ کر سکتے ہوں گے کسی حد تک، اگرچہ آپ کر سکتے تھے لیکن آپ نے نہیں کیا، لیکن انٹرنلی اگر ہم بات کریں تو دنیا کے بہت سارے ملکوں میں سول وار کی صورتحال رہی ہے۔ مثلاً فن لینڈ میں کوئی 1918 میں سول وار رہی، اسپین میں 1930 میں رہی، کروشیا یہ ابھی کو 30 سال پہلے باہر نکلا ہے سول وار سے، انہوں نے بڑی کامیابی سے ان کو ختم کیا ہے، ان کو ایک لیڈرشپ آئی، اس نے ان کو حل کیا۔ ہمارے ہاں بلوچستان 60 سال سے سلگ رہا ہے، خیبر پختونخوا سلگ رہا ہے، اب ہم نے پنجاب میں نفرت پیدا کر دی ہے۔ تو ہم خود اپنے لیے تھریٹس، اینیمیز، کرائسس کریٹ رکھتے ہیں اور بعد میں کہتے ہیں سارا پیسہ تو یہاں لگ جاتا ہے۔ یہی تو ستم ظریفی ہے۔ اب دیکھیے، طالبان کو ہم کتنا سراہتے تھے، ہم کہتے تھے ان سے اچھا مسلمان کوئی نہیں ہے، اور یہ امید کرتے تھے کہ وہ ہمیں اسٹریٹجک ڈیپتھ دیں گے، کہ اگر ہندوستان ہمیں ہم پر حملہ کرتا ہے تو ہم جا کر ادھر پناہ لیں گے۔ اب تو صورتحال یہ ہے کہ ہم ان کو اپنا دشمن مانتے ہیں، ان کے شہروں کے اوپر بمباری کرتے ہیں، ان کو ہم کہتے ہیں کہ یہ فتنہ آل ہندوستان ہے اور کیا کچھ ہے۔ فتنہ خارج اور فتنہ ہندوستان۔ فتنہ، ہاں، فتنہ الخارج ہے۔ اچھا، ان کو کس نے خارج کیا ہے؟ یہ تو اپنے آپ کو بہت اچھا مسلمان سمجھتے ہیں، اور ہم بھی سمجھتے تھے، لیکن جب سے امریکنوں کو نکال دیا، وہاں سے بھگا دیا، اور اچھا ہی کیا کہ بھگایا، لیکن
اس کے بعد سے یہ ہمارے دشمن کیوں بنے؟ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ہمارے جو اہل اقتدار ہیں اور جو خاص طور پر پنڈی میں بیٹھے ہیں، ان کی آنکھوں کے اوپر پٹیاں لگی ہوئی ہیں. دے آر بلائنڈ. وہ سمجھتے نہیں ہیں کہ ملک کی اصل پرائیورٹی کیا ہونی چاہیے. یہ نہیں کہ ہندوستان کو ہمیشہ آنکھیں دکھانی ہیں کہ ادھر جہادی بھیجنے ہیں، اور خوب ہم بھیجا کرتے تھے، اب نہیں کرتے. لیکن وہ اس لیے کہ ایف اے ٹی ایف نے ہمیں مجبور کر دیا. اور اب ادھر بھی انڈیا میں بھی ایک بڑا خوفناک بندہ بیٹھا ہے، نریندر مودی، جو مسلمانوں کا دشمن ہے اور اعلانیہ دشمن ہے. تو اس وقت تو ادھر سے بھی ہمیں خطرہ ہے، اور افغانستان سے بھی خطرہ ہے. ایران کے ساتھ ابھی چلیے حالات سدھر گئے، لیکن ان کے ساتھ بھی ہمارے تعلقات کوئی اچھے نہیں تھے. جو ان کا پائپ لائن تھا وہ تو کب کا وہ بنا چکے، اور ہم نے وعدہ خلافی کی تھی، وغیرہ وغیرہ. بس چین کے ساتھ ہمارے اچھے تعلقات ہیں کیونکہ انہی کے خرچے پر چلتے ہیں. ہوں یہ جو ہم ڈاکٹر صاحب دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں ملٹی لیئرڈ سیکورٹی سسٹم ہے، یعنی پولیس ہے، پھر ڈالفن فورس ہے، پھر ایلیٹ فورس ہے، پھر پولیس میں ایک سی ٹی ڈی ہے جو اب ہم نے بنائی، جو 1,000 لوگوں کو مار چکی ہے، پھر سی آئی اے ہے، پھر رینجرز ہے، پھر ایف آئی اے ہے، پھر کسٹم کی فورس ہے، پھر ایئرپورٹ سیکورٹی فورس اے ایس ایف ہے، پھر فوج کی کئی لیئرز ہیں، پھر انٹیلیجنس ایجنسیز کئی ہیں. یہ جس کو اب تو یعنی جو ماڈرن ڈیولپ سوسائٹیز ہیں ان میں تو آپ کو پولیس وزبلی کہیں نظر نہیں آتی. ایون ایران ہمارے پڑوس میں، آپ تہران دنیا کے بڑے کیپٹلز میں سے ایک ہے، آپ کو تہران میں آپ پورا تہران پھریں آپ کو شاید پورے دن میں کوئی دو چار پولیس والے کہیں نظر آئیں تو سو آئیں. یہ جو پولیسائزیشن آف سوسائٹی ہم نے کر دی ہے، اور جگہ جگہ پہ فورس اور بیریکیڈز اور ڈنڈے اور یہ ہوٹر والی گاڑیاں، اور اس کے اس پورے پیرافرنیلیا پہ اتنا پیسہ آپ چوس چوس کے قوم کا خرچ کر رہے ہیں. ان دی اینڈ آپ کی سیکورٹی سوسائٹی اتنی انسیکیور ہے کہ 5 5 سال کی بچیاں محفوظ نہیں ہیں. آئی مین یہ کیا، وٹ نان سینس از گوئنگ آن. یہ نانسنس اس لیے ہے کہ جو کھاتا پیتا طبقہ ہے وہ بہت چھوٹا ہے، اور وہ بہت غیر محفوظ ہے. وہ ڈی ایچ اے میں رہتا ہے، بحریہ میں رہتا ہے، اور ان جگہوں پر جو ہاؤسنگ سوسائٹیاں ہیں جو اب والڈ سٹیز بن گئی ہیں. آپ ادھر ادھر ایک عام آدمی داخل نہیں ہو سکتا. تو دوسری طرف جو عام لوگ ہیں وہ ان کے اطراف میں کوئی ایسی خاردار تاریں نہیں لگائی گئی ہیں، کیونکہ ان کے پاس کچھ ایسا ہے بھی نہیں نا چوری کرنے کے لیے. تو جن کے پاس خوب مال دولت ہے اور وہ غلط طریقوں سے حاصل کیا ہوا، اس کے تحفظ کے لیے ان کو پھر ان اقدامات کی ضرورت پڑتی ہے. اور آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ سیکیورٹائزیشن آپ کو ہر طرف دکھائی دیتی ہے. میں اپنی یونیورسٹی کی بات کروں، قائد اعظم یونیورسٹی، تو 50 سال 55 سال پہلے جب میں نے وہاں پڑھانا شروع کیا تھا، انتہائی خوبصورت اور کھلی جگہ تھی. آج میں جاتا ہوں تو مجھے ہال آتا ہے، ادھر اونچی اونچی دیواریں ہیں جن کے اوپر خاردار تار ہے، اور یہ ڈپارٹمنٹس کے بیچ میں بھی ہے. اب بالکل. وہاں کس چیز کا خطرہ ہے؟ ان کے دماغ میں کیا فطور آیا کہ ایک یونیورسٹی جو کھلی جگہ ہونی چاہیے اور جو 1700 ایکڑ پر محیط ہے، ہوں اس کو انہوں نے ایک سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کیوں بنایا؟ اس لیے کہ جس طرح جی ایچ کیو ہے، جس طرح ڈی ایچ اے ہے، جس طرح بحریہ ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ ہر اچھی جگہ پر دشمن کی نظر ہے. اب یہ ایک ذہنی فطور میں سمجھوں گا، اس کے علاوہ تو کچھ نہیں. ہوں آخر میں فرمائیں کہ ہم کس طرح سے، کیا روڈ میپ آپ کو نظر آتا ہے کہ ہم ایک سیکیورٹی اسٹیٹ سے صحیح معنوں میں ایک سوشل ویلفیئر ڈیموکریسی کی طرف جا سکتے ہیں؟ تو جس طرح دوسرے ملک ہیں
جن کی شروعات اچھی نہیں ہوئی تھی، ہماری بھی اچھی نہیں ہوئی تھی، لیکن وہ بہتری کی طرف گئے۔ جب سوشل موومنٹس اٹھتے ہیں تو اس سے وہ اہل اقتدار پر دباؤ ڈالتے ہیں اور وہ پھر مراد حاصل کرتے ہیں۔ تو یہاں اگر پاکستان کو بہتر بنانا ہے، ایک طرح کئی کئی اقدامات کی ضرورت ہے۔ ایک تو یہ کہ ٹیکسیشن کے ذریعے سے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ٹیکس وہ چیز ہے جس سے ایک ملک یا تو بنتا ہے یا ٹوٹتا ہے۔ جب لوگوں سے، جب مالدار لوگوں سے ٹیکس اور دولت وصول کی جائے گی، اور جب یہ عام لوگوں تک پہنچائی جائے گی، تو یہ بہت بڑا قدم ہوگا۔ پھر یہ کہ آئینی طور پر ہمیں بہت سی ترامیم کی ضرورت ہے۔ ایک تو ہم مسلم اور غیر مسلم میں فرق کرتے ہیں، جو کہ ایک شہری کے لیے ٹھیک نہیں ہے نا۔ پھر ہم نے عورتوں کو کتنا کم درجہ دیا ہے پاکستان میں۔ قانونی قانونی طور پہ تو کسی حد تک اصلاحات ہوئی ہیں، لیکن اگر عملاً دیکھا جائے تو عورت پاکستان میں بہت پسی ہوئی ہے۔ تو یہ کچھ باتیں ہیں جو ہمیں بہتری کی طرف لے جا سکتی ہیں، وہ کام ہمیں ہی کرنا ہے۔ ہوں۔ آ، چلیں، ہمیں ہی کرنا ہے، لیکن کیا جو نہیں کرنے دے رہے وہ کرنے دیں گے یہ سب؟ لڑنا ہے نا، سیدھی سی بات ہے۔ وہ کیوں آپ وہ کیوں آپ کو دیں؟ جب تک آپ لڑیں گے نہیں ان سے، آپ کہیں گے کہ یہ ہمارا حق ہے، یہ ہمارا ملک ہے، پاکستان میرا ہے، جس طرح تمہارا ہے ویسا ہی پاکستان میرا ہے، اور میرا حق اتنا ہی بنتا ہے جتنا کہ تمہارا بنتا لیکن ان کے پاس ایک بہت زبردست ٹول ہے نا۔ جب آپ ان سے ہے۔ حق ٹینک بھی مانگنے کے ہے۔ لیے کھڑے ہوتے ہیں تو وہ سب سے پہلے آپ کو لیبل کرتے ہیں کہ آپ انڈین ایجنٹ ہیں، پھر وہ آپ کو پروسکرائبڈ کرتے ہیں، اور پھر وہ کہتے ہیں کہ جو اب چونکہ یہ کل عدم ہو چکے ہیں، اب جو ان کے ساتھ کھڑا ہوگا وہ بھی غدار اور انڈین ایجنٹ ہے۔ اب آپ کر لیں جو کر سکتے ہیں، کیا کریں گے آپ؟ بیچارے مسلمانوں کے ساتھ، انڈیا میں مسلمانوں کے ساتھ بھی یہی ہوتا، ان کو ہوں۔ بھی لڑنا ہوگا، ہر ایک کو لڑنا ہوگا اپنے حقوق کے لیے، اور لڑنے کے طریقے ادھر مختلف ہیں اور پاکستان میں مختلف ہیں۔ تو دیکھیے، اگر انسانیت کو دیکھا جائے، دنیا کے مختلف ممالک کو دیکھا جائے، تو عمومی طور پر وہ بہتری کی طرف جا رہے ہیں، اور وہ اس لیے کہ لوگ اکٹھے ہوتے ہیں، منظم ہوتے ہیں، تحریکیں بناتے ہیں، خصوصاً سیاسی تحریکیں بناتے ہیں جو اصلاح کی طرف لے جاتی ہیں۔ بہت بہت شکریہ ڈاکٹر پرویز البائی صاحب۔